خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 10ویں نمبر کی آیت اذ اوى الفتية الى الكهف، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ وہ چند نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کی طرف رک کر کے نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے انہوں نے مدد مانگی کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا اور صحیح ٹھکانہ دے کہ جہاں ہم اپنا ایمان بچا سکیں۔ کوشش کرنا انسان کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ انسان اگر کوشش نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ شروع میں اسے ہمت کرنی پڑے گی، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو کوشش کرنی ہے، ہمت رکھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی۔ جب یہ چیزیں انسان کے ساتھ جڑتی ہیں تو پھر کھلم کھلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو دیکھتا ہے، اور ایسے راستے کھلتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے راستہ کھولا۔ بندہ مانگتا کم ہے، اللہ دیتا اس سے زیادہ ہے۔ جب یہ تین چیزیں انسان کے اندر آ جائے کہ کوشش کرنا، ہمت کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، تو اس کے بعد بندہ جو مانگے گا اللہ پاک اس سے زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ آ رہے تھے اور راستہ تھا، تنہا سفر میں تھے، اپنی سواری تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، تہجد کا وقت تھا، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا تھا، اٹھے دیکھا کہ
آسمان سے چاند بڑا چمک رہا ہے، تو بستر نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا کہ اٹھو اور اللہ سے مانگو۔ انہیں کیا ضرورت تھی مانگنے کی؟ حضرت عمر کا مرتبہ بڑا عجیب مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن دیکھا کہ آسمان پر بڑی روشنی نظر آ رہی ہے اور اکیلے ہیں سفر میں، سواری اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو اللہ سے اکیلے ذرا بات چیت کر لوں۔ اٹھے اور تہجد پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری قبر مدینۃ المنورہ یعنی جنت البقیع میں مجھے قبر کی جگہ نصیب فرما۔ 2 چیزیں مانگی، اللہ نے کتنا بڑا کر دیا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، مجھے تیرے راستے میں شہادت چاہیے، تو اللہ دینا چاہے اسی جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتے، کوئی اور آپ کو شہید کرتا۔ اللہ نے وہاں شہادت دی جہاں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں، آقا کے مصلی پر مسجد نبوی کے محراب اور منبر میں شہادت عطا فرمائے۔ کتنا بڑا کر دے دیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی شہادت کی گواہی منبر رسول دے گا، مسجد نبوی دے گی، اور مانگا تھا کہ جنت البقیع میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے۔ اللہ نے کتنا بڑا کر دیا، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سلا دیا۔ تو بندہ مانگتا کم ہے، اللہ دیتا اس سے زیادہ ہے، لیکن اسے مانگنے بھی تو آنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے تو سب سے پہلے جملہ کہ اللہ میں نے کیا کیا ایسا، پھر یہ کہیں گے کہ اللہ اس زمین پر تجھے میں ہی ملا، دوسرا کوئی نہیں ملا، یہ ساری تکلیفیں میرے اوپر آ گئی۔ اس طرح اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، جتنے عاجزی سے اور جتنے تواضع سے، جتنے اخلاص سے، جتنے انکساری سے اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ایک نوجوانی کا عالم ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے ایک انقلاب لانے کا عالم ہوتا ہے، اس نوجوانی کو سنبھالنا اور اسلام پر اس نوجوانی کو ڈالنا اور اسلام کے مطابق یہ نوجوانی اپنے گزارنا، یہ نوجوان بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی بان۔ اور تیری نوجوانی میں عفت، پاک دامنی اور گناہوں سے بچنا، اگر نوجوانی اس میں گزری تو تیری جو نسل ہے وہ قیامت تک نیکوں کی نسل چلے گی، ولیوں کی نسل چلے گی۔ حالات ہیں چاروں طرف سے ہمارے ایمان کے لٹیرے کھڑے ہیں جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، حتیٰ کہ اب ہمارے گھر تک آفت آ گئی، ہمارے بستر تک آفت آ گئی، ہمارے بیڈ روم میں آفت آ گئی، جو ہمارے ایمان کی لوٹنے کی چیزیں، ایمان کو کمزور کرنے کی چیزیں۔ پہلے ٹی وی تھا، انسان گھر میں آتا تھا تو پھر کبھی دیکھتا ہے باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹی ہے، تو تھوڑا شرم کے بارے کچھ زیادہ دیکھتا نہیں تھا، سب کے سامنے تھا نا۔ اب موبائل آ گئے اور بستر کے اندر چادر اوڑھ کے بھی دیکھ لیتا ہے، کسی لڑکی سے لڑکا سمجھ کر بھی بات کر لیتا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے۔ تو یہ آفت ہمارے بستروں تک آ گئی ہے، ہمارے بیڈ روم تک آ گئی ہے، جو ہمارے ایمان کے لوٹنے کی سازش ہے۔ ہاں، آپ کا ایمان بچانے کے لیے حالات آپ پر آئیں گے، لیکن ایسے وقت میں استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور اس پر استقامت کے ساتھ رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر اللہ فرشتوں کی رحمت برساتے ہیں۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو مانگے گا اللہ پاک عطا فرمائے گا. جنت میں تو اللہ دیں گے, دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاڈلے صحابی 80 صحابہ کو لے کر جنگ کے میدان میں نکل پڑے تھے. آگے گئے, گرفتار ہو گئے. ملک شام کے بادشاہ نے آپ کو گرفتار کر لیا, 80 صحابہ کو. اور حضرت عبداللہ بن حذافہ امیر تھے, ان کو الگ سے بلایا اور ان کو بلا کر ان کو الگ گرفتار کر لیا اور الگ کمرے میں رکھا اور سامنے بلا کر کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا لیکن ایک شرط پر, کہ آپ کو یہودی بننا پڑے گا, یہ معاف کرنا, آپ کو عیسائی بننا پڑے گا. تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو میرے ایمان کا سودا کر رہا ہے میرے ساتھ. آج ہمارے ساتھ یہ ماحول ہے, آپ سفر کر رہے ہو, آپ جماعتوں میں جا رہے ہو, آپ کے پاس چہرے پر داڑھی ہے, آپ کے سر پر ٹوپی ہے, آپ کے بدن پر اسلامی لباس ہے, یہ دنیا کے لٹیرے آپ کو پکڑ رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کفریہ کلمات کہلوا رہے ہیں. اس واقعے کو سن لیجیے, اپنے ایمان کو تازہ کر لیجیے. ہاں اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے اور پکا یقین ہے کہ اگر میں یہ کلمہ نہیں کہوں گا تو میری جان چلی جائے گی, پکا یقین ہے اس میں, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ زبان سے کہے, دل سے نہیں. دل کے اندر اس کی قباحت اور برائی ہونی چاہیے, زبان سے کہہ کر جھوٹا کر دے. ایسا نہیں کسی نے کہا بھائی جان بول, ہاں بول دیا چل رہا ہے. تو ایمان کا سودا ہے. اور نہ بولے گا شہید ہو جائے گا, اس کا درجہ اللہ پاک بہت بلند آتا ہے. وہ ایک الگ طریقہ ہے. فتویٰ یہ کہتا ہے کہ بول سکتا ہے, تقویٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں بول سکتا. اس آدمی کو کہا کہ آپ عیسائی بن جاؤ, تو میرے ایمان کا سودا کر رہا ہے. صحابہ کرام کو جو جذبہ تھا نا, وہاں بڑے بڑے بادشاہ لرزاتے تھے. میرے ایمان کا سودا کر رہا ہے, بھول جا میں محمد کا غلام ہوں, تو میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا تب بھی میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اس نے دیکھا کہ میری دال گلنے والی نہیں ہے. اس نے کہا ایک کام کرو, میرے صلیب کے سامنے سجدہ کرو. ان کا جو بت ہوتا ہے نا, اس کے سامنے سجدہ کرو. نے کہا اللہ کی قرآن نے کہا ہے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت, کہ تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, شرک ہرگز مت کرنا. تو بھول جا, یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے, یہ بھی نہیں کر سکتے. کہا اس نے بند کر دیا, کمرے میں بند کر کے سور کے کباب اور شراب کا گلاس بنا دیا. 3 دن 3 رات تک بند کر کے رکھا. اب 3 دن کے بعد دیکھنے کے لیے بھیجا تو قسم خدا کی جو گلاس اور گلاس کے اوپر سور کے کباب رکھے وہ ایسے ایسے تھے. اس اللہ کے بندے نے اس پر نظر اٹھا کر بھی نہیں ڈالی. یہ زندہ کیسے ہے؟ 3 دن 3 رات سے نہ اس نے پانی پیا نہ کھایا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اسلام میں تو یہ چیز حلال ہے, یعنی 3 دن بعد تو حلال ہو جاتی ہے نا حرام چیز, جب کھانے کا اس کے سوا کچھ نہ ہو, جان کا خطرہ ہو, تو تمہارے لیے تو حلال ہے, تم کھا سکتے تھے نا. اگر میں کھا لیتا تو کافی تیرا دل خوش ہوتا کہ میں نے سور کے کباب کھلائے اور میں نے شراب پلائی, تو میں اللہ کو ناراض کر کے تجھے خوش نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں نے کھایا ہی نہیں. میں زندہ ہوں, اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ کروں کیا اس کا علاج. پھر اس نے دیکھا ایک دیگ گرم تیل ابال رہا ہے, دیگ کے اندر پورا تیل بھرا ہے, اور 2 قیدیوں کو لائے اور قیدی کو اٹھا کر اس چلتے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا, آپ کو سامنے کھڑا رکھا. وہ بیچارے منٹوں میں چل کر خاک ہو گئے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ڈرا رہا تھا کہ تمہارا حشر یہی ہونے والا ہے.
اگر تم ایمان کا سودا میرے ساتھ نہ کرو گے اور عیسائی نہیں بنو گے. آپ کو پکڑا، کہا بھی اس کے بعد آپ کی باری ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہ آپ رو رہے ہو، ڈر گئے؟ کہا نہیں، ڈرا بھی نہیں اور رو بھی نہیں رہا. رو اس لیے رہا ہوں، اللہ نے صرف ایک جان دی ہے. اگر اللہ 1000 جان دیتا، 100 جان دے دیتا تو 100 جان یہاں قربان کرتا، لیکن ایمان کا سودا نہ کرتا. 100 بارش دیش میں چل جاتا لیکن ایمان کا سودا نہ کرتا. تو حیران ہو گیا کہ آپ کیا کرو، آپ دال نہیں کر رہے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ میرے لاڈلوں کو گرفتار کر لیے. حضرت عمر نے خط لکھا اور بادشاہ کے نام خط لکھ کر کہا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق کی طرف سے یہ خط ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے 80 صحابہ کرام کو گرفتار کر لیا. وہ 80 کے 80 حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے. کا یاد رکھ اور کان کھول کر سن لے، عافیت کے ساتھ انہیں چھوڑ دے، ورنہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا کہ وہ ڈنکی کی چوٹ تجھ سے مقابلہ کرے گا. خط ملا تو ڈگمگا گیا کہ حضرت عمر کا خط آ گیا. حضرت عمر کو کہاں دیکھا تھا ابھی، تو خط پر ہی ڈگمگا گیا. پھر تھوڑا نرم پڑ گیا اور کہنے لگا ایک کام کرو. ابھی تک تو بات چل رہی تھی صرف حضرت عبداللہ بن حذافہ کو چھوڑنے کی. اب اس نے جو معاملہ رکھا، کہا کہ تمہارے ساتھ 80 صحابہ ہیں، 80 کے 80 حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، اور ہر صحابی اپنے زمانے کا قطب اور ابدال، آج کے دور کا مفتی، محدث، مفکر، مدبر، شیخ الحدیث، بڑے سے بڑا عالم دین صحابی کی جوتی تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کا درجہ ہوتا ہے. ابھی تک بات چل رہی تھی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس نے یہ کہا کہ تم میرے پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھ جو 80 صحابہ ہیں سب کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ ابھی تک میرے جان کی بات تھی، اب 80 کی بات آ گئی ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے لاڈلے ہیں. کافر کی پیشانی کو بوسہ تو دوں گا، لیکن قیامت میں اللہ اگر پوچھے گا کہ کافر کی پیشانی کو بوسہ کیوں دیا، تو اتنا بہانہ تو میرے پاس ہے کہ اللہ میری اکیلے کی جان نہیں بلکہ 80 کی جان بچانے کے لیے دیا. یہ سوچ کر بوسہ دے دیا. نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا کہ 80 صحابہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں. حضرت عمر دیکھیے کیا محبت تھی، اللہ نے صحابہ کرام میں کیا محبت دی تھی آپس میں. اللہ کرے وہ محبت ہمارے اندر بھی نصیب ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اعلان کیا کہ وہ 80 صحابہ کرام آ رہے ہیں میرے لاڈلے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا استقبال کریں. حضرت عمر خود چلے، آپ کے پاس پورا قافلہ چلا، اور حضرت عمر آگے بڑھے. جیسا وہ قافلہ آیا، عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو حضرت عمر نے بوسہ دیا اور کہا تم نے کافر کی پیشانی کو، حضرت انہوں نے تو بولا نہیں تھا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، لیکن کہا ایک کافر کی پیشانی کو تو بوسہ اس لیے دے کر آیا ہے کہ تو نے 80 کی جان بچائی ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تیرے پیشانی کو بوسہ دے دوں. تو یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت ایسی کی. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک افغانستان کی تاریخ پڑھ رہا تھا، ایک عجیب بات اس میں پڑھی کہ وہاں پر بچے اور لوگ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ہر بچہ حافظ قرآن تھا. ان کے سامنے وہ قرآن رکھو نا، وہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ہر بچہ حافظ قرآن. وہاں ایک وقت گزرا ہے ایسا کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن کا ایک ورق ملتا تھا تو اس کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا. وہ ہوا کیا کہ گھر کا ایک بوڑھا آدمی حافظ قرآن ہے، اس نے سامنے بچوں کو بٹھایا، اس کو ایک آیت یاد کرائی. قرآن تو ہے نہیں سامنے، یاد کراتے گئے، وہ حافظ قرآن بنتے گئے. ناظرہ نہیں پڑھ سکتے لیکن حافظ قرآن بن گئے. اللہ کی شان ہے. جس کا اپنا ایمان بچانا ہے اور اعمال کرنے کر سکتا ہے، حد میں کوشش کرنے کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے. اتنا کوئی مشکل ترین دور ہم پر آیا نہیں ہے کہ ہم وہ کا انتظار کریں. اپنے نوجوانی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ نوجوان اللہ کو بڑا پسند ہے جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے.
ہمارے اس ملک کے ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام کچھ اور تھا لیکن انہیں یاد کیا جاتا حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ. انہیں مشکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. وہ جس گلی سے گزرتے تھے نا تو لوگ گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھے تب بھی انہیں گھر میں خوشبو آتی تھی. تو پتا چلتا کہ یہاں سے حضرت خواجہ مشکی کا گزر ہوا ہے. خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ پڑھائی کے زمانے میں جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو خارجی وقت میں مزدوری کرتے تھے. والدین کے حالات صحیح، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، والدہ اکیلی تھی. تو دوپہر میں جو 2 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی، اس 2 گھنٹے کے اندر کچھ مزدوری کرتے تھے کہ میرے گھر کا خرچ بھی چلے، میرے والدہ خدمت بھی ہو جائے. جس دکان پر نوکری کرتے تھے اس دکان والے نے کہا کہ جاؤ فلاں گھرانے میں رقم لینی ہے ادھاری، وہ لے کر آ جاؤ. جب وہ لینے کے لیے گئے تو بڑے خوبصورت تھے آپ. تو جانے کے ساتھ دروازہ اس نے کھولا اور اندر بلایا. بوڑھی عورت تھی. گئے بیٹھے، کہا فلاں دکان سے آیا ہوں، آپ کے پاس کچھ ادھاری باقی ہے لینی ہے؟ تو اس نے بٹھایا. اب اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی. اس نوجوان لڑکی کی نظر ان پر پڑ گئی. یہ بھی نوجوان تھی. اس نوجوان لڑکی نے سب سے پہلے اپنی بوڑھی ماں کو گھر کے اندر بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، روم میں بند کر دیا. لیکن اس کی نظر بگڑ گئی ان کے اوپر اور ان کو کہا کہ آؤ پیسے لینے کے لیے ادھر کے روم میں. جب ادھر کے روم میں بلایا تو روم بند کر دیا اور گناہوں کی دعوت دی تھی. اور وہ کانپنے لگ گئے کہ اللہ میں کام پھنس گیا، آیا تھا کس کام سے اور وہ کیا رہا ہے. بچنے کا کوئی راستہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ دیا اللہ تجھے، حضرت یوسف کا واسطہ ہے. تو نے 11 دروازوں کے تالوں کو یوسف کے لیے توڑ دیا. میرے پاس تو ایک تالا ہے، میرے لیے بھی کر سکتا ہے. کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. اور لڑکی بار بار گناہوں کی دعوت دے رہی کہ آپ کو یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا. مجبور ہو گئے. کہا ٹھیک ہے میں کام کر لوں گا، مجھے تھوڑا ضرورت سے جانا ہے استنجا کے لیے. تو اس نے فوراً اپنے نوکرانی کو بلایا، کہا ٹوائلٹ صاف کرو اور ان کو اندر استنجا کے لیے لے جاؤ. استنجا کے لیے اندر استنجا کے لیے گئے اور جانے کے بعد کہا میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اپنی جو بدن کی گندگی اور ٹوائلٹ بھی سب پورے بدن پہ لگا دی چہرہ چھوڑ کر. باہر نکلے تو لڑکی نے کہا وہ گندا انسان، چل نکل میرے گھر سے جلدی باہر. کوئی بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ہمارا دور ہوتا تو ماشاءاللہ ہم انتظاری کرتے بیٹھے ہیں نا. ہمیں اکیلے کا موقع ملنا چاہیے، تنہائی کا موقع ملنا چاہیے گناہ کرنے. پہلے کے لوگ تنہائی کا موقع تلاش کرتے تھے اللہ کو منوانے کے لیے کہ مجھے اکیلاپن مل جائے تو میں اللہ سے بات چیت کرنے لگ جاؤں. آج ہم اکیلاپن تلاش کرتے ہیں مجھے گناہ کا موقع مل جائے. نکل گئے باہر. درس کا وقت ہو رہا تھا، یہاں وقت بہت زیادہ ہو گیا. کہا استاد سے بولیں گے میں آج تاخیر سے پہنچ رہا ہوں. جاتے جاتے راستے میں پانی کی نہر تھی، اس میں کود گئے، پوری گندگی صاف ہوئی اور وہی کپڑے سے پانی ٹپکاتے جا کے درس میں بیٹھ گئے. تو استاد نے دیکھا یہ کیا کر کے آیا؟ کچھ بولا نہیں کہ حضرت گر گیا، پانی کی نہر تھی، پاؤں پھسل گیا، گر گیا. وہاں بھی بات چھپا دی. اسی دن رات میں خواب میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہیں خوشخبری عطا فرمائی، دنیا کی گندگی کے بدلے میں اللہ نے آپ کو جنت کی خوشبو عطا فرمائی. اللہ تم نے اپنے آپ کو بچا لیا نا گناہ سے، تو اللہ نے کیا دے دیا؟ دنیا کی گندگی کے بدلے میں اللہ نے جنت کی خوشبو آپ کو عطا فرمائی. کہا اس دن سے ان کے بدن میں ایسی خوشبو مہک رہی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے پوری گلی مہک جاتی تھی. اس لیے ان کا نام یہ رکھا تھا حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ. ایسے لوگ بھی تھے نوجوانی کے عالم میں. ہم بچنا چاہے تو بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے؟ اللہ نے اتنا اختیار ہمیں دیا ہے نا کہ ہم بچنا چاہے تو بچ سکتے ہیں. لیکن ہمارا ماحول کیسا؟ ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ موقع مل جائے ہم گناہ کر لیں، اللہ کو ناراض کر دیں. میرے دوستو زندگی بہت چھوٹی ہے، آگے کا سفر بہت لمبا ہے. سفر میں کوئی ساتھی نہیں، نہ راستہ دیکھا ہوا ہے،
نہ ہمارے پاس زیادہ دے رہا ہے، نہ راستے کا توشہ ہے، اور ایک سے ایک منزل کٹھن ہے. سکرات کی منزل، قبر کی منزل، حشر کی منزل، پلسرات کی منزل، میزان عدل کی منزل، ایک سے ایک منزل کٹھن ہے. اس کی تیاری کرنی، تو ہم کیسے تیاری کریں گے کہ مجھے آپ کو اگر ٹرین کی سفر سے جانا ہے تو ہم پہلے سے پلیٹ فارم پر جا کر کھڑے رہیں گے، ہمارا ڈبہ نمبر کون سا ہے وہاں جا کر کھڑے رہیں گے، ٹکٹ لیں گے، سب انتظام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور یہ تو راستہ دیکھا ہوا ہے، یہ ٹرین چھوٹ جائے گی تو دوسری ٹرین بھی مل جائے گی. یا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سامان سفر بھی ساتھ میں ہے، ساتھی بھی ساتھ میں ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی اتنی فکر ہے. اور یہ تو منزلیں بڑی کٹھن ہیں، تو ان منزلوں کے لیے آسانی کا راستہ تلاش کرنے کی نوجوانوں میں انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ، ایک نوجوان جیسے 5 بھائی تھے، جب 5 بھائیوں نے کہا کہ بھائی والدین ہے تو ہم میراث تقسیم کر لیتے ہیں اپنے آپس میں، تو سب بھائیوں نے کہا، ایک بھائی نے کہا کہ تم کو جو لینا ہے سب لے لو، مجھے صرف میرے والدین دے دو، اللہ میں ان کی خدمت کروں گا. جو دولت لینا ہے سب لے لو، مجھے کیا دے دو؟ میری امی اور میرے ابا کو مجھے دے دو. لے لو، کوئی بات نہیں. خدمت کی، والدہ گزر گئی، شادی ہو گئی، تو خواب میں دیکھا کہ خواب میں کوئی فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر پتھر اٹھاؤ، وہاں پر 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے لیے ہدیہ اللہ کی طرف سے. انہوں نے صبح اٹھ کر بیوی کو بتایا، لیکن خواب میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی 100 دینار ہے، اس میں برکت ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی. صبح اٹھ کر بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. بیوی نے کہا پہلے جا کر دیکھ تو لو کہ آپ کا خواب سچا بھی ہے کہ کیا ہے. کہا جب اس میں برکت ہی نہیں ہے تو جو چیز چاہیے نہیں اس راستے کو کیوں دیکھیں گے؟ اس میں برکت ہی نہیں ہوگی، بھائی کیوں ہوگا؟ پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ فلاں جگہ پر ایک پتھر کے نیچے آپ کے لیے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدیہ لے لو. آپ نے والدین کی خدمت کی، اللہ نے خوشی میں عطا فرمایا. تو کہا برکت ہوگی؟ کہا نہیں. واپس بیوی کو بتایا کہ ایسا خواب دیا. ابھی جا کر دیکھ تو لو. کہا نہیں، میں جب لینا ہی نہیں تو میں کیوں دیکھوں گا؟ تیسرے دن خواب دیکھا، کہا 1 دینار رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے لے لو. کہا برکت ہوگی؟ کہا اس میں برکت ہوگی. تو نماز پڑھی اور گئے، اٹھایا تو دیکھا تو 1 دینار رکھا ہوا ہے. کہا جو اللہ نے بہت مدت کے بعد مجھے کچھ عنایت فرمایا ہے تو ہم کچھ بازار جاتے ہیں تو سودا لے لیتے ہیں. سودا لینے گئے تو ایک مچھلی سامنے نظر آئی اور اچھی لگ رہی تھی، مچھلی لے لی. گھر میں لائی مچھلی اور بیوی کو کہا کہ بہت دن کے بعد میں مچھلی لے کر آیا، اس کو بناؤ ہم کھائیں گے. بیوی نے جیسے مچھلی کو کاٹا تو اندر سے ایک ہیرا نکلا، کیونکہ فرشتے نے بتایا تھا کہ اس میں برکت ہوگی. وہ اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ پوری زندگی اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی. پوری زندگی میاں بیوی نے ہنسی خوشی اپنے رشتوں پر گزار دی. تو نوجوانی کا دور ہے، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس نوجوانی میں والدین کی خدمت کا جذبہ رکھو. اللہ پاک وہ نوازے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ضروری نہیں کہ ماں باپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کر لیں، ان کی زبان سے جملہ نکلنا بھی ضروری ہے. دل میں سوچیں گے اللہ وہ دے گا. ایک اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت حاصل کرنے کے لیے امی سے اجازت لے کر گیا اور 11 سال تک پہاڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کہ اللہ ولایت دے دے، اللہ ولایت دے دے، اللہ ولایت دے دے، اللہ اپنی معرفت دے دے، اللہ اپنی پہچان دے دے. 11 سال کے بعد والدہ کی یاد آئی. تہجد کا وقت، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نکلی. ماں نے چہرے پر نظر دی. 11 سال محنت کی ہے، 11 سال کچھ نہیں ملا. جب گھر آئے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے چہرے پر دیکھا، کہا اللہ میرے بیٹے نے 11 سال محنت کی، ابھی تک تو نے اپنے معرفت نہیں دی، اس کو معرفت دے دے. اللہ نے دے دی.
وہ 11 سال کی محنت اور 11 سیکنڈ کی دعا، اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی۔ تو ضروری نہیں کہ ماں کے دل زبان کھل جائے، ہاتھ اٹھ جائے، وہاں تو دل کے اندر سوچتے ہیں، اللہ پاک دے دیتا ہے۔ ماں چاہے جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، پھر بھی وہ ماں ہے، پھر بھی وہ باپ ہے۔ آپ جتنے اونچے درجے پر جانا ہے اڑیے، لیکن آپ ماں کی جوتیوں کے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، باپ کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے نوجوانی کا عالم ہے۔ اب یہ عنوان اتنا بڑا ہے کہ ہم ساری زندگی اس پر بولتے رہیں گے تو ختم تو ہونے والا ہی نہیں، لیکن جو ضروری باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے ذہن میں آ رہی، تو ہم نوجوانی کو سنبھالیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہوش دیا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر چلے، اللہ پاک وہ چیز عطا فرمائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک ہماری نوجوانی اپنی خدمت میں لگائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نوجوانی کی اندر عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، تیرے دربار کے اقرار مجرم۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہماری ساری زندگی اپنے عبادت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، غفلت اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، نوجوانی بچپن کا دور کھیلنے کودنے میں گزر گیا، نوجوانی کا دور گناہوں میں گزر گیا۔ یا اللہ، اب تو ہمیں قبول فرما لے، عبادت کی لذت نصیب فرما، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، غفلت اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، دنیا آخرت کے اندر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں کہ پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، مقدمات سے بری فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ایک شب قدر عطا فرمائے گا ہماری زندگی بن جائے گی۔ اے مولا کریم، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے۔ اللہ، ہم غریبوں کا کام کرا دے، اے اللہ ہم غریبوں کو عطا فرما دے، ہم گناہ گاروں کو عطا فرما دے۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔